اولاد کی, اور اللہ جسے دے دے تو یہ اٹ سیلف اللہ کا بہت بڑا کرم بھی ہے, بلیسنگ بھی ہے. بٹ جو میں نے بات کی کہ سم ٹائمز اٹ ہیپنس کہ اللہ کوئی آزمائش بھی لے لیتا ہے, تو آئی ول لائک یو ٹو ہائی لائٹ انشاءاللہ آن دس. لیٹس بگن ود دس. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اولاد انسان کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اولاد جو ہوتی ہے نا, وہ انسان کی نہ تو تخلیق ہوتی ہے نہ انسان کی ملکیت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں پکڑی. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے اولاد پکڑنی ہوتی تو کس سے پکڑتا؟ اپنی مخلوق میں سے کسی کو پکڑتا نا, کیونکہ اس کا ثانی تو ہے نہیں ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان کی جو اولاد, ٹھیک ہے نا, یہ کوئی الگ سے پارٹ نہیں ہوتی ہے. تو چونکہ اللہ رب العزت کی جو ہے وہ ذات کا کوئی ایسا وہ سلسلہ ہو نہیں سکتا, لہٰذا اس کی اولاد نہیں ہے, باقی ساری اس کی مخلوق ہے. اس سے وہ محبت کرتا ہے اور اپنی مخلوق کو اس نے پیدا کیا رحم کرنے کے لیے. تو اولاد کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے نسل کو آگے بڑھانا, ایک جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, لیکن آپ کبھی دیکھیے گا کہ ہم اپنی اولاد کے اندر وہ خواب پورے کرنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں بن سکے تھے, ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے نا حسینہ, ہم جب اپنے بچے جو ہے نا ان کو گرو ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں, ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے اللہ اولاد دے گا, تو بندہ اسی دن سے پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہیومن بینگ ہم نے گرو کرنا ہے کہ بس جس کی مثال نہ ہو, ہر ماں باپ کی. اور ہم اپنے اولاد کو وہاں پہ سامنے آسمان پہ دیکھنا چاہتے ہیں کسی بڑے سے ستارے کی طرح اور وغیرہ. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل بچے جو ہیں اس میں بھی ہماری ایکسپیکٹیشنز کچھ پوری ہوتی ہیں, کچھ نہیں پوری ہوتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر انسان کو ایک انڈیویجول کی طرح جو ہے نا وہ پیدا کرتا ہے. تو کبھی کبھی پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزما بھی لیتا ہے. اچھا, پہلے اس کو ہم آزمائش کہا کرتے تھے, آج ہماری جو ماڈرن دنیا ہے نا, آج بھی اس کو بھی بلیسنگ کا نام دیتی ہے. اور ہماری جو پازیٹیو سائیکالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ پھر خصوصیات بھی ڈال دیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یا پھر مجھے یاد ہے کہ جب ہم یو اے میں تھے تو ان کا نام انہوں نے دیا ہوا تھا کہ پیپل آف ڈٹرمینیشن, ٹھیک ہے, پیپل آف ڈٹرمینیشن. صحیح ہے نا, تو ٹھیک ہے نا, جو جتنی اسٹرگل کرتا ہے اس کو دنیا میں اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ, اللہ نے اولو الامر, اولو العزم, جی جی. حقیقت تو ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن انسان بڑا کوتا نظر ہے نا. تو میں مسنہ کے سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ اس کانسیپٹ کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. مسنہ میرے ماشاءاللہ چوتھے بچے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب مجھے یہ دے دیے تو شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی, لیکن 1.5 مہینے کے بعد جب سارے ڈائگنوسس ہو گئے تو پتہ چلا کہ یہ ایک ایسی اسپیشل کنڈیشن میں ہے, ایکونڈروپلیزیا, کہ جس کو آپ نیکسٹ ٹو نیچرلی لے سکتے ہیں. یہ کوئی ڈسیبلٹی نہیں ہے, بٹ دس از دی تھنگ, یہ ہو گیا تو بس ہو گیا. ایک کروموزومل کوئی ڈس آرڈر کہہ لیں, کچھ جو بھی ہے, اس کو کہنا ڈس آرڈر تو نہیں کہا جائے گا, کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن ایسا ہو جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ ہر 10,000 میں سے کوئی ایک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسنہ کو ڈسیبلٹی کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ملتا. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ انسانوں کی وہ اسی میں سے ایک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ میں بہت ڈیپ ڈپریشن میں چلی گئی تھی, کیونکہ پہلے 3 بچے, صحت مند, وہی جو ہمارے جو خواب ہوتے ہیں نا, اور وہ دنیا کے سارے اسٹینڈرڈ پہ پورے اترتے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے بچہ دیا. اور میں دیکھتی تھی اپیرنٹلی کچھ بھی کمی نہیں تھی, ہنستا تھا, مسکراتا تھا, ماں کے دل کو اسی طرح بھاتا تھا جیسے دوسرے بچے بھاتے تھے. لیکن لوگ کہتے تھے کہ اس میں کمی ہے, کمزوری ہے, جی یہ جو بڑا ہوتا جائے گا, قد نہیں بڑھے گا, بازو لمبے نہیں ہوں گے, ٹانگیں لمبی نہیں ہوں گی. تو میں اچھی بھلی ڈپریشن میں چلی گئی 7-8 مہینے کے لیے. اور مجھے یاد ہے کہ اس میں میرے ذہن میں ایک ہی بات گھسی ہوئی تھی, اور وہ نکلتی تھی ہی نہیں. میں نظروں سے نا, یہ اللہ کا میرے ساتھ بہت بڑا احسان ہے مسنہ کے سلسلے میں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈاکٹروں سے نہیں آزمایا, مجھے ہسپتالوں میں جا کے آپریشن نہیں کرانے پڑے وغیرہ وغیرہ. حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ان کا ڈائگنوسس ہوا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر عمر عادل. اچھا وہ بھی کرتے ہیں, ایک وہ بھی ہیں, یوٹیوب فگر بھی ہیں, انفلوئنسر بھی ہے. ہاں, ڈاکٹر عمر صاحب عادل کو تو ہم بھول چکے ہیں, لیکن مجھے یاد ہے میں ان کے پاس جایا کرتی تھی. تو ان دنوں یہ نئے جو ہے نا اس میں وہ آئے تھے, تو انہوں نے, مجھے یاد ہے کہ میں ان کو کہتی تھی, ایک ہوتا ہے ایک آرٹیفیشیل لمب لینتھننگ کا ایک ہوتا ہے, جو کہ جو زیادہ بیوٹی کانشیس ہوتے ہیں نا, وہ اپنے کجھت بڑھانے کے لیے یہ والے کام کرتے ہیں, جاپان وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ابھی میرے بیٹے کا آپریشن کر دیں, بس آپ کریں. کہ وہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان کی ہڈی جو ہے نا وہ جڑتی ہے نا, خود بخود جڑتی ہے. جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو خود بخود وہ گرو کرتی ہے اور جڑ جاتی ہے. تو اس کو وہ کیا کرتے ہیں, اس پروسیس کو وہ تھوڑا سا نا ایک وہ 2 ہک میں ڈال کے تو ہڈی کو تھوڑا لمبا کرتے جاتے ہیں, اور اس سے 1.5 سال بھی لگ جاتا ہے کئی دفعہ.
اور وہ مجھے یہ کہا کرتے تھے آپ یہ بتائیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نارمل بچہ دیا ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اس کو کیوں تکلیف میں بھیجنا چاہتی ہیں. اینی وے یعنی یہ ایک بہت مشکل وقت تھا. اس میں یہ ہوا کہ میرے جو بھائی ڈاکٹر حمزہ ہے نا, یہ میرے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, ڈاکٹر حمزہ مدنی جو ہیں, جی تو اس وقت یہ بالکل ہی 14-15 سال کے تھے. اور پتہ ہے وہ چھوٹے ماموں کو بہت ہی پیار ہوتا ہے اپنے بھانجے بھتیجیوں سے, تو بہت ان کو پیار کرتے تھے. مسنہ بھی بڑے پیارے تھے, بالکل بہت خوبصورت مسکراہٹ, وہی 7-8 ماہ کی عمر, کلکاریاں اور وجہ سے ہوتا ہے. تو حمزہ تو بہت پیار کرتے تھے. تو میں نے ایک دن حمزہ کے سامنے یہ بات کہی کہ میں نے کہا کہ پتہ نہیں ماں کے کیا قصور تھے یا والدین کی کیا گناہ تھے کہ اللہ نے سزا میرے بچے کو دی ہے. اچھا حمزہ اس وقت بہت چھوٹے تھے, آج تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اقبال دیا ہے. سوچتے رہے, اس کو پیار کرتے رہے, سے کھیلتے رہے, اور کچھ دیر بعد کے کہنے لگے کہ آپا یہ بتائیں یہ کسی گناہ کی سزا ہے یا کسی نیکی کی جزا ہے؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ان جملوں میں سے ایک ہے جنہوں نے میری زندگی بدلی. That was the turning point کہ میں نے اپنے آپ سے کہا, اس نے کہا کہ یہ نیکی کی جزا ہے کہ کسی گناہ کی سزا ہے. اور وہ اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو بھی شاید اس بات کی اتنی سمجھ تھی ہی نہیں تھی, اور میرا خیال ہے ان کو یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی. لیکن مجھے یاد ہے کہ دس گیو می another perspective to think about things. ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ اس کے بعد اللہ نے توفیق دی, توفیق دینے والی اللہ کی ذات ہے ماشاءاللہ. مسنہ جو ہے ماشاءاللہ